أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں عذاب آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈال دے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لائے۔ خدایا، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، پرورش کرنے والے خدا، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ آیت بہت اہم ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت دھیان کے ساتھ سنیں گے، اور میں بھی۔ تفسیر طبرانی میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیا معجزات لے کر آئے تھے؟ انہوں نے کہا اژدہا، بن جانے والی لکڑی اور چمکیلا ہاتھ۔ پھر نصرانیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نشانیاں لائے تھے؟ جواب ملا کہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا اور کوڑی کو اچھا کر دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا۔ اب یہ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس پر یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض اتنی، یعنی نشان قدرت دیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ اسی میں غور و فکر کریں گے تو ان قدرتوں والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے۔ لیکن اس روایت میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ یہ سوال مکہ شریف میں ہوا تھا اور یہ آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی، واللہ اعلم۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق، پھر آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں، مثلاً چلنے پھرنے والے اور ایک جا ٹھہرنے والے ستارے، اور زمین کی بڑی پیداوار، مثلاً پہاڑ، جنگل، درخت، گھاس، کھیتیاں، پھل، مختلف قسم کے جاندار اور کھانے مطلب جو زمین کے اندر کی کھانے ہیں، اور الگ الگ ذائقے والے، طرح طرح کی خوشبوؤں والے، مختلف خواص والے میوے وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتی؟ سوچئے ذرا، جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے، پھر دن رات کا آنا جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا، پھر برابر ہو جانا، یہ سب اس عزیز علیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری پوری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ ان عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں، جو پاک نفس والے، ہر چیز کی حقیقت پر نظریں ڈالنے کے عادی ہیں، اور بے وقوفے کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں، جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ان میں کے اکثر باوجود خدا کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اب ان عقل مندوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا نام لیتے رہتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اور اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر بھی، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹے لیٹے ہی صحیح، یعنی کسی حالت میں ذکر خدا سے غافل مت رہو، دل میں پوشیدہ اور زبان سے ذکر خدا کرتے رہو۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظریں دوڑاتے ہیں اور ان کی حکمتوں پر غور کرتے ہیں، جو اس خالق یکتا کی عظمت اور قدرت، علم، حکمت، اختیارات، رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت مطلب دلیل ہوتی ہے، پروف کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، نالج کیا ہے، ہم اس تک پوری رسائی تو نہیں، لیکن یہ پروفس ہیں کیا کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی کھلتی ہے اور اختیارات اس کے نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ساعت غور و فکر کر رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا، اور بسا اوقات یہ بیت کیا ہے؟ بیت اذا الامر کانت لہ فکرۃ ففی کل شیء لہ عبرۃ، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا اور ذکر اللہ اور نصیحت اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔